جمہوریت کفر، خلافت فرض ہے۔ جمہوریت کفر، خلافت فرض ہے۔ لیسن 12، سابق بریگیڈیئر مستنصر بلّہ۔ خلیفہ تا حیات خلیفہ ہوتا ہے۔ خلیفہ تا حیات خلیفہ ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ مقرر کرنے کی اہمیت، اس کے ممکن جملہ فرائض اور مسلمانوں کے لیے خلیفہ وقت کی اطاعت کے سلسلے میں مفصل احادیث بیان فرمائی ہیں۔ تاہم خلیفہ کی مدت خلافت کے سلسلے میں یا اسے تبدیل کرنے کے لیے کوئی واضح ہدایت نہیں فرمائی۔ مزید برآں اس سلسلے میں کسی صحابی کا کوئی ایک بھی قول نہیں ملتا۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ منافقین اور بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو شکایت ہوئیں تو کسی ایک فرد نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں کوئی فرمان بطور دلیل پیش نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ ثابت کیا جا سکتا کہ آپ کی مدت خلافت ختم ہو چکی، اب کوئی اور خلیفہ مقرر کریں۔ اور طلب بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے ہمیں ہر ایک چیز کی تعلیم فرمائی، یہاں تک کہ بیت الخلاء استعمال کرنے اور غسل خانے کا طریقہ بھی ہمیں انہوں نے سکھایا۔ لہذا خلیفہ کی مدت خلافت کا تعین ہوتا تو وہ ضرور ذکر فرماتے یا کوئی صحابی ان سے ضرور دریافت کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ مقرر کرنے کا ذکر بار بار فرمایا، مگر خلیفہ کو مقرر کرتے وقت مدت خلافت طے کرنے یا اسے تبدیل کرنے کا کوئی تصور مسلمانوں کو دینا یقیناً انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، بلکہ خلفائے راشدین کا پورا سلسلہ، جس کے بارے میں زبان نبوت سے امت کو اس طرح پیروی کرنے کا حکم ہے جس طرح نبوت کی پیروی کا امت کے لیے یہ سنت مقرر کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ خلیفہ کسی مقرر مدت کے لیے نہیں ہوتا بلکہ تا حیات ہوا کرتا ہے۔ حالانکہ خلفائے راشدین خصوصاً شیخین کی یہ سنت مبارکہ رہی ہے کہ بعض امور کو اس لیے ترک فرمایا کہ بعد میں امت ان چیزوں کو ضروری نہ سمجھنے لگے۔ اس لیے ہمارے خلفائے راشدین کا یہ عمل کہ خلافت کی مدت مقرر نہیں کہ ایک دانستہ اختیار کردہ اسوہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے ہمارے خلفائے راشدین کا یہ عمل کہ خلافت کی مدت مقرر نہیں کی ایک دانستہ اختیار کردہ اسوہ کی حیثیت رکھتا ہے، جس سے انحراف پر اس سے قوی اور مضبوطی دلی چاہیے، خصوصاً جب کہ ہمارے اسلاف کی طرف سے ہمیں یہ ہدایت بھی ملی کہ اس امت کا پچھلا حصہ بھی اس چیز سے فلاح پائے گا جس سے امت کے پہلے حصے نے فلاح پائی۔ تو اب خلفائے راشدین کے اسی مسلوکہ روش اختیار کیے ہوئے راستے کو
محض اتفاق کہہ کر چھوڑ دینا کسی دلیل سے درست نہیں، خصوصاً جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے واقعے سے بھی مکمل رہنمائی ملتی ہے۔ نمبر 1، منافقین اور شرپسندوں کے کرتوت اور تیور دیکھتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 644 عیسوی سے 656 عیسوی تک، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت 644 عیسوی سے 656 عیسوی تک پر واضح ہو چکا تھا کہ اگر وہ خلافت سے دربار نہ ہوئے اور شر پسندوں کے خلاف طاقت کا استعمال بھی نہ کیا تو یہ لوگ انہیں قتل کر دیں گے۔ یہ ان پر واضح ہو چکا تھا کہ اگر دربار نہ ہوئے اور شر پسندوں کے خلاف طاقت کا استعمال بھی نہ کیا تو یہ لوگ انہیں قتل کر دیں گے۔ 2، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اتباع رسول پر قائم، سچے اور صادق تھے، نیز اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے تمام بے بنیاد الزامات کا تفصیلاً جواب دے چکے تھے۔ 3، اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقت استعمال کرتے جس کے نتیجے میں کچھ لوگ قتل ہو جاتے تو قیامت تک نظام خلافت میں ایک سنت قائم ہو جاتی اور رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نظام کے داعی معمولی اختلاف پر بھی مسلمانوں کا خون بہانے سے گریز نہ کرتے اور یہ ان کا حق اولا سمجھا جاتا۔ 4، اگر ایسے حالات میں خلافت چھوڑ دینے کا کوئی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی تاخیر کے بغیر ایسا کر گزرتے۔ معاملہ اس کے برعکس تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، پس اگر تمہیں اس قمیض کو اتارنے کا مطالبہ کریں تو ان کی خاطر یہ قمیض نہ اتارنا۔ بخاری مشکوٰۃ ظالم، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا یعنی خلافت عطا فرمائے گا، پس اگر لوگ تمہیں اس قمیض کو اتارنے یعنی خلافت چھوڑنے کا مطالبہ کریں تو ان کی خاطر یہ قمیض نہ اتارنا۔ بخاری مشکوٰۃ مسلم۔ 5، اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ثوابدید سے خلافت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتے تو ایک سنت قائم ہو جاتی کہ جب لوگ مخالفت پر اتر آئیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی طرح انہیں بھی اپنے منصف ہونے کی وضاحت پیش کرنی چاہیے، اور اگر یہ وضاحت قابل قبول نہ ہو تو انہیں خلافت چھوڑ دینی چاہیے۔ اس سے خلافت کے کسی دور میں لوگوں کا خلیفہ سے اختلاف کی صورت میں یا کسی بغاوت کی پیش نظر جس سے لوگ سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرتے ہیں آج کل، لہٰذا خلافت چھوڑ دی جائے۔ آج کے اس مادہ پرست دور میں آپ بخوبی واقف ہیں کہ چند شر پسند لوگ، میڈیا، اندرونی اور بیرونی ایجنسیاں ڈالروں اور پیسے کے بل بوتے پر ایسے تماشے روز کروا سکتی ہیں۔ آج سے 15 سال پہلے پاکستان میں امریکی سفیر نے کہا تھا، تم پاکستانی بڑے بنتے ہو، ہم جب چاہیں تمہاری ساری کی ساری نیشنل اسمبلی خرید سکتے ہیں۔ آج سے 15 سال پہلے ایک امریکی نے کہا تھا،
ایک امریکی سفیر نے کہا تھا کہ تم پاکستانی بڑے بنتے ہو، ہم جب چاہیں تمہاری ساری کی ساری نیشنل اسمبلی خرید سکتے ہیں. اور یہ 15 سال پہلے اس نے کہا تھا، اور اب تو موجودہ دیر باقی کا ہو گئی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ امت کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ حق جان سے زیادہ قیمتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ امت کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ حق جان سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. اس لیے یہ کہتے ہوئے ہمیں ذرا بھر بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا خلیفہ تا حیات خلیفہ ہوتا ہے، کہ مسلمانوں کا خلیفہ تا حیات خلیفہ ہوتا ہے. خلفاء راشدین کے بعد بلکہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں منافقین نے صحابہ کرام میں دین کے نام پر ہی اختلافات پیدا کیے اور جنگیں بھی ہوئیں. مسئلے کو سلجھانے کے لیے یہ رائے بھی دی گئی کہ 2 خلیفہ ہوں. اگر مدت خلافت طے کرنے کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان سے ذرا بھر کبھی اور ذرا بھر گنجائش بھی نکلتی تو اصحابہ کرام اس اوپینین کو ضرور بحث میں لاتے. اس بات کی دلیل ہے کہ طاعت خلافت ایک طے شدہ امر تھا جس میں کسی اور سوچ کی گنجائش نہیں تھی، اور کبھی اس موضوع پر اصحابہ کرام میں بات ہی نہیں ہوئی، اور کبھی اس موضوع پر اصحابہ کرام میں بات ہی نہیں ہوئی. مسلمانوں کے پاس اتباع رسول کی صورت میں زرعی اصول موجود ہیں جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنے کو کہا، جو صحابہ کرام نے کیا یا کرنے کو کہا وہ کر لو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا نہ کرنے کو کہا اس کو مت کرو. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے خلیفہ کو تبدیل کرنے کا کوئی طریقہ تلقین نہیں فرمایا تو بات واضح ہو گئی کہ تا حیات خلافت ہی کا قیام مقصود ہے. اس لیے اس کو ایسے ہی رکھنا چاہیے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین اور تمام اصحابہ کرام نے رکھا اور چھوڑا. جب خلفاء کو چناؤ اور تقرری شورا فاروقی کے مطابق ہوگی تو کسی خلیفہ کو معزول کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. جب خلفاء کا چناؤ اور تقرری شورا فاروقی کے مطابق ہوگی تو کسی خلیفہ کو معزول کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. اب بیعت اطاعت کو لیجیے. خلفاء راشدین کے دور میں اور بعد میں بھی تمام اصحابہ اور دیگر مسلمان خلفاء کے ہاتھ پر بیعت اطاعت کرتے رہے کہ سنیں گے اور اطاعت کریں گے، کہ سنیں گے اور اطاعت کریں گے، صرف ایک شرط کے ساتھ کہ خلیفہ کے یا کسی حکومتی فرد کے، کہ خلیفہ کے یا کسی حکومتی فرد کے احکام اللہ اور رسول کے احکامات کی مخالفت میں نہ ہو. صرف ایک شرط کے ساتھ کہ خلیفہ کے یا کسی حکومتی فرد کے احکام اللہ اور رسول کے احکامات کی مخالفت میں نہ ہو. کسی کو طاعت خلافت میں ذرا بھر بھی شبہ نہ تھا، ورنہ کوئی عرابی ضرور پوچھ لیتا کہ یہ بیعت کتنی مدت کے لیے ہے، اور اگر بالفرض کوئی پوچھ ہی لیتا تو کوئی اسے یہ نہ کہتا کہ 4 یا 10 سال تک، بلکہ اس سے یہی جواب ملتا کہ جب تک خلیفہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کوئی حکم نہ دے.
فاروقی طریقے سے چناؤ کی برکات شورۂ فاروقی طریقے سے چناؤ کی برکات اور کامیابی کا بہت بڑا تاریخی ثبوت ہے کہ صدیوں سے ویٹیکن سٹی میں سوائے ایک دو کے کبھی کسی آرچ بشپ کو جبراً ہٹانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ شورۂ ترقی کے مطابق فاروق کے مطابق چنتے ہیں۔ صدی میں کہیں ایک واقعے کے خوف سے ہم خلافت میں سنت رسول اور سنت صحابہ کے خلاف کوئی اصولی تبدیلی کریں جو خلافت کے کنسیپچول فریم ورک سے بھی متضاد ہو، کسی بھی درجے سے جائز نہیں۔ جس جمہوری نظام کی کچھ لوگ اندھی تقلید کرنا چاہتے ہیں، اس میں تاحیات عہدہ سیٹ ممبرشپ رکھنے کا تصور بھی قائم ہے۔ صرف وزیر اعظم اور صدر کے دو عہدے ہیں، جہاں جمہوری طریقے عوامی ووٹ سے بھی حد صرف 2 مدتوں ٹرمز یعنی 8 سال کی ہے۔ صرف وزیر اعظم اور صدر کے دو عہدے ہیں، جہاں جمہوری طریقے عوامی ووٹ سے بھی حد صرف 2 مدتوں ٹرمز یعنی 8 سال کی ہے۔ آپ انٹرنیٹ سے معلوم کر سکتے ہیں کہ امریکہ میں 90% سے زیادہ سینیٹرز، کانگریس مین گزشتہ 30 سالوں سے اپنی نشستوں پر بار بار منتخب ہو کر براجمان ہیں۔ یہ دو بڑے عہدے وہ تاحیات کسی کو دینے کو تیار نہیں، کیونکہ انہیں اپنے جمہوری انتخابی طریقوں کی خامیاں خوب معلوم ہے کہ اس سے معاشرے کے سب سے بہتر نہیں بلکہ سب سے امیر لوگ ہی منتخب ہو سکتے ہیں۔ سب سے بہتر نہیں بلکہ سب سے امیر لوگ ہی منتخب ہو سکتے ہیں۔ اس حقیقت کا اعتراف انتہا پسند آرتھوڈاکس جمہوری ملک برطانیہ کے آئین انریٹن کانسٹیٹیوشن میں پایا جاتا ہے۔ برطانیہ کی کوئی سیاسی پارٹی برطانیہ کے کسی بھی فرد کو وزیر اعظم بنا سکتی ہے۔ برطانیہ کی کوئی سیاسی پارٹی برطانیہ کے کسی بھی فرد کو وزیر اعظم بنا سکتی ہے، بے شک پارلیمنٹ کا ممبر یعنی عوام کا منتخب نمائندہ نہ ہو۔ بے شک پارلیمنٹ کا ممبر یعنی عوام کا منتخب نمائندہ نہ ہو، اور ایسا متعدد بار ہوا، یعنی کئی بار پارلیمنٹ میں ان کو ایک بھی ایسے شخص سے نظر نہیں آیا جسے وزیر اعظم بنایا جائے۔ چنانچہ خلیفہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت میں خلافت کے معاملات چلا رہا ہے، کسی انسانی ادارے، آرگنائزیشن یا باڈی، شورا وغیرہ کو اجازت نہیں کہ وہ اسے خلافت سے معزول کرے، اور اگر بالفرض وہ ظلم پر اتر آئے۔ خلیفہ ظلم بمعنی قرآن، یعنی قرآن کی اصطلاح میں جسے ظلم کہا جاتا ہے، تو جہاد ہی مسلمانوں کا ہتھیار ہے ظلم کے خلاف، چاہے وہ کفار ظالم ہیں یا مسلمان ظالم ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، تو جہاد ہی مسلمانوں کا ہتھیار ہے ظلم کے خلاف، چاہے وہ کفار ظالم ہو یا مسلمان ظلم کریں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی سربراہ خلیفہ معاشرے میں ظلم نہیں پھیلا سکتا جب تک ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے ساتھ تعاون کرنے والے نہ ہوں۔ بصورت دیگر جیسی قوم ویسے حکمران ہوں گے۔ اس لیے اگرچہ یہ تقریباً ناممکن ہے، تاہم شرعی طریقے سے
بنایا گیا کوئی خلیفہ راہ راست سے بھٹک جائے تو یہ اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ پوری امت کو دوبارہ حضور کے وسلم کے متعین کردہ راستے پر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ پوری امت کو خلیفہ کو معزول کرنے کے عمل سے دین کی سربلندی ہوگی، نہ ہی ظلم کا خاتمہ ہوگا، جو کہ اسلام کا اصل مقصد ہے۔ خلافت کا سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ باوجود اس کے کہ خلفاء شورائی طریقے سے نہیں بناتے جاتے رہے اور علماء سو بھی وجود میں آئے، ان سب کے باوجود یہ نظام 1400 سال تک قائم رہا، جن میں 1100 سال تک دنیا کفار پر حاوی رہا، جس کے دو بڑے ستون دعوت اور جہاد تھے۔ ہر آنے والے ایسے خلیفہ سے جو قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق خلافت کے معاملات چلا رہا ہو، معاشرہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے اور ایسے معاشرے سے بہتر خلیفہ چنے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک نیکیوں کا سرکل آف ورچو وجود میں آتا ہے۔ نیکیوں کا سرکل دائرہ غلط آدمی کے چناؤ کا امکان وقت کے ساتھ کم ہوتا ہے، بڑھتا نہیں۔ اس لیے ایسی بہت ہی کم ممکنہ صورت کے خوف سے کہ جس میں خلیفہ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہو، پورے سسٹم کو تبدیل کرنا جیسے کہ جمہوریت کا طریقہ بالکل کم عقلی ہے اور غیر حقیقت پسندانہ ان پریکٹیکیبل ہے۔ اتحاد خلیفہ مقرر کرنے کو اگر موجودہ دور میں دیکھا جائے تو معاملہ مزید واضح ہو جائے گا۔ یہ حقیقت بھی ساری دنیا جانتی ہے کہ انسان دوست، نام نہاد جمہوری اور انسانی اقدار کے علم بردار، جنہوں نے 209 عیسوی اور 210 عیسوی میں 2500 مسلمان بچے قید رکھے تھے کہ انسان دوست، اور یہ حقیقت بھی ساری دنیا جانتی ہے کہ بظاہر انسان دوست، نام نہاد جمہوری اور انسانی اقدار کے علم بردار، انہوں نے 2010 عیسوی میں 2500 مسلمان بچے قید کر رکھے تھے۔ شیطانی قوتیں اپنے استعماری سوچ و مفادات کے پیش نظر تیسری دنیا کی تمام کمزور ریاستوں اور سربراہوں کو غیر مستحکم کر کے اپنے مفادات کو پروان چڑھاتی رہی ہیں۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ اسلامی ممالک کے تقریباً تمام حاکم اور رہنما اپنے اقتدار اور عیش و عشرت کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں کہ شیطانی قوت ان کی کارکردگی سے مطمئن اور خوش رہے۔ عالم اسلام کی توفیق انتہائی تمنا کے باوجود مسلمان ممالک کی حکومتیں کسی ایک مشترکہ مسئلے پر بھی متحد نہیں کر سکیں۔ عالم اسلام انتہائی تمنا کے باوجود مسلمان ممالک کی حکومتیں کسی ایک مشترکہ مسئلے پر متحد نہیں کر سکیں، جس کی بنیادی وجہ یہی اقتدار پر قابض اقلیتی گروہ، اندرونی پرولٹیریٹس
ہیں جو مسلمانوں کے اخلاق کا نفاق کا سب سے بڑا سبب ہیں۔ یہ اندرونی پرولٹیریٹس اقتدار پر قابض اقلیتیں سب سے بڑے سبب ہے، مسلمانوں کے نفاق کا سب سے بڑا سبب ہے۔ خلیفہ اسلام تا حیات خلیفہ ہوتا ہے اور اسے اس کی زندگی میں خلافت سے ہٹانے کا کوئی باقاعدہ طریقہ نہیں ہوتا۔ وہ بیرونی خطرات سے بخوبی نپٹ سکتا ہے۔ عام طور پر طاغوتی طاقتوں کے جاسوسی ادارے مسلم ریاستوں کو سیاسی طور پر غیر مستحکم کر کے عوام کے ہاتھوں سربراہ کو ذلت آمیز طریقے سے ہٹوا دیتی ہیں، جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ 1970 کی دہائی میں ہوا، اور یہ تمام کرشمہ ڈالرز کا تھا۔ قتل جیسے تھا یا ڈائریکٹ قتل، جیسے جنرل ضیاء الحق وغیرہ 1988 اور خود کینیڈی اور خود جان ایف کینیڈی کو بدنام زمانہ CIA نے اختلافات کی بنیاد پر منظر عام سے ہٹانے کے لیے 1962 میں کیا، اسے قتل کرا دیا، شوٹ کرا دیا۔ نظام خلافت میں مومنین خلفاء کا کردار قابل رشک و تقلید رہا ہے۔ اس زمن میں پورے وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ کمزور سے کمزور ایمان رکھنے والا مسلمان بھی اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ موت اور زندگی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب ایک کامل مومن خلیفہ کے ساتھ عالم اسلام کی طاقت اور وسائل ہوں اور اندرونی انتشار کے تمام دروازے بند کر دیے ہوں، تو یقیناً وہ امت کی بقا اور فلاح اور دینی غیرت و عظمت کے خلاف کوئی کام کرنے پر آمادہ نہ ہوگا۔ نیز اس بات کا مکمل ادراک رکھتا ہوگا کہ اگر اسے طاغوتی قوتوں نے مسند خلافت سے علیحدہ کر بھی دیا تو اسی اراکین شورا میں سے ہر فرد نظم و نسق سنبھالنے کے لیے موجود ہوگا۔ اس سلسلے میں ہمسایہ ملک ایران کی اسمبلی کو بم سے اڑا دینے کے بعد پوری قیادت کا میسر آ جانا ایک بھرپور دلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں میں صلاحیت، ہمت و عزم کا کوئی فقدان نہیں۔ یقین مانیے کہ خلیفہ کے تحت خلیفہ ہونے میں ہزاروں خرافات کا توڑ ہے۔ ہم بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ شورى فاروقی سے منتخب تحت خلیفہ کے سسٹم میں غلطی کا امکان تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے It's almost a 0% error probability syndrome. It is almost a 0% error probability syndrome. تحت خلیفہ رہنے کے سلسلے میں سادہ سا جواب وہی ہے کہ کسی شورائی نظام کے بغیر بنے ہوئے خلفاء سے بھی مسلمان 1000 سال تک سپر پار رہے، کہ کسی شورائی نظام کے بغیر بنے ہوئے خلفاء سے بھی مسلمان 1000 سال تک سپر پار رہے، اور نہ صرف آدھی دنیا پر حکومت کی بلکہ باقی ماندہ دنیا پر ان کا خوف و دبدبہ رہا۔ تاہم بعد ازاں شورائی نظام کے تحت خلیفہ مقرر ہونے کے بعد خلافت کے متعین کردہ طریقوں اور دعوت و جہاد پر قائم رہے۔ خلافت کے سسٹم کو زوال آنے کے اسباب تقریباً ختم ہو جائیں گے۔ جمہوریت کا راگ الانپنے والوں کو اس لیے بھی مشکل پیش آئے گی کہ یہی وہ شک ہے جو جمہوری نظام کے حال کے ہاں 4 سال بعد الیکشنز کی
کی مکمل ضد ہے، وہ اس کی کبھی ستائش نہیں کریں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مغرب میں ٹھہراؤ اور دوام کسی چیز کو نہیں، نہ سیاست میں، نہ حکومتوں میں ٹھہراؤ ہے، نہ معاشی نظام میں ٹھہراؤ ہے، نہ معاشرے کے اقتدار میں، نہ ان کی آزادی لبرٹی کی حد میں ٹھہراؤ، نہ ازدواجی زندگی میں، اور نہ ہی ان کی طبیعت میں۔ بہت سی مائیں تو اپنے بچوں کو ان کے حقیقی باپ کا نام بھی بتانے سے قاصر ہیں۔ ہاں، دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ وہ ایک سائز نہیں کہ نہ سیاست مغرب میں، ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مغرب میں ٹھہراؤ اور دوام کسی چیز کو نہیں، نہ سیاست میں، نہ حکومتوں میں ٹھہراؤ ہے، نہ معاشی نظام میں ٹھہراؤ ہے، نہ معاشرے کے اقتدار میں، نہ ان کی عارضی لبرٹی کی حد میں ٹھہراؤ، نہ ازدواجی زندگی میں، اور نہ ہی ان کی طبیعت میں۔ بہت سی مائیں تو اپنے بچوں کو ان کے حقیقی باپ کا نام بھی بتانے سے قاصر ہیں۔ ہاں، دوام ہے تو صرف اسلام دشمنی میں، اسلام کو بدنام کرنے، اسلام بیشنگ میں، اور اسلام کو ختم کرنے کی کوشش میں، یہ تمام طاغوتی قوتوں کا مشترکہ ایجنڈا رہا ہے۔ اب مغرب خود معاشی زوال کا شکار ہے۔ یہ تمام اسلام ختم کرنے کی کوششیں یہ تمام طاغوتی قوتوں کا مشترکہ ایجنڈا رہا ہے۔ اب مغرب خود معاشی زوال کا شکار ہے۔ یہ سیاسی لیڈر جمہوریت کی پیداوار ہیں۔ جمہوریت سے پہلے ایسے بے ضمیر انسان نہیں ہوا کرتے تھے جس کے پاس 16 مربع اراضی ہو، کھیتی باڑی کے لیے یا 16 فیکٹریاں ہوں، اور غریبوں کے ایسے نام نہاد لیواؤں کو ووٹ دے کر 12 کروڑ عوام کو ان کا اور ان کے ایماندار ٹولے کا غلام بنا کر حوالہ کر دیتے ہیں، پوری عوام کو۔ پھر وہ کیوں نہ ہو آئندہ بھی جو اب تک ہوا۔ جمہوریت اور خلافت ایک دوسرے کی مذہبی، نظریاتی اور تہذیبی ضد ہیں۔ جمہوریت اور خلافت ایک دوسرے کی مذہبی، نظریاتی اور تہذیبی کلچرل ضد ہیں۔ انسانی تاریخ کی صدیاں خلافت کی قوت و عافیت، برکت اور کامیابی پر گواہ ہیں، جبکہ مغرب دانشور جمہوریت کے بارے میں دوبارہ سوچنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ سیکنڈ تھاٹس اباؤٹ ڈیموکریسی۔ غالب امکان یہ ہے کہ اگر انہوں نے 21ویں صدی میں جمہوریت سے چھٹکارا حاصل نہ کیا تو ان کی تہذیب دم توڑ جائے گی۔ خلافت دینی اور دنیاوی فلاح ہے، دونوں زندگیوں کو سنوارتی ہے، جوڑتی ہے۔ جمہوریت انسان کو دونوں جہانوں میں ڈبوتی ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تمام یونانی فلسفی، سقراط، سوکریٹس، ارسطو اور دیگر فلسفی تمام جمہوریت کے سخت مخالف تھے۔ آج کا لیسن یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ آپ کی دعاؤں کا طالب، سابق